بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. آج انشاءاللہ ہم فی المستقبل معروف لام تاکید بانون خفیفہ پڑھے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے فی المستقبل معروف لام تاکید بانون ثقیلہ پڑھا تھا۔ آج ہم لام تاکید بانون خفیفہ پڑھیں گے۔ نون ثقیلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد کو کہا جاتا ہے، نون مشدد کو نون ثقیلہ کہا جاتا تھا، نون مشدد کو نون ثقیلہ کہا جاتا تھا۔ تو نون خفیفہ جو ہے، نون خفیفہ یہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ نون خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ تو پھر مستقبل معروف لام تاکید بنون خفیفہ جو ہے، اس میں بھی کسی کام کا زمانہ مستقبل میں ہونا یا کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی کسی کام کا ہونا یا کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ نون یہ جو نون خفیفہ ہے، اس میں بھی کسی کام کا ہونا یا کرنا تاکید کے ساتھ مستقبل کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نون ثقیلہ اور نون خفیفہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نون ثقیلہ کے مقابلے میں نون تاکید میں تاکید کم ہوتی، نون خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے۔ نون ثقیلہ کے مقابلے میں نون ساکن میں نون خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے، کیونکہ نون ثقیلہ میں دو حروف ہوتے ہیں۔ نون مشدد جو ہوتا ہے وہ ایک ڈبل نون ہے اس میں، اور نون ساکن جو ایک نون ہے۔ تو عربی کا قاعدہ ہے زیادۃ الحروف تدل علی کثرت المعانی، یعنی زیادہ حروف ہوں گے تو وہ زیادہ معنی پہ دلالت کریں گے۔ تو نون ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے نون خفیفہ کے مقابلے میں۔ جیسے لیدخلن، یقیناً ضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد، لیدخلن یقیناً ضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ اب یہاں پہ ضرور دو مرتبہ نہیں کہیں گے۔ نون ثقیلہ میں ہم کہتے تھے لیدخلن یقیناً ضرور بضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد، یقیناً ضرور بضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ لیکن یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یقیناً ضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ اسی طرح لینصرن یقیناً ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، یقیناً ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن طالبات کو نون ثقیلہ بنانے کا طریقہ آ گیا ان کے لیے تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں، انتہائی آسان ہے، ان کے لیے تو یہ حلوہ ہے بالکل۔ بس اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، جس طرح نون ثقیلہ میں ہم نے پڑھا تھا، جس طرح ہم نے نون ثقیلہ میں پڑھا تھا کہ شروع میں لام تاکید لے کے آنا ہے اور آخر میں نون مشدد لے کے آنا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، یہاں بھی اسی طرح ہے کہ شروع میں ہم نے کیا لے کے آنا ہے؟ لام تاکید لے کے آنا ہے،
اور آخر میں نون ساکن لے کے آنا ہے. آخر میں کیا لے کے آنا ہے؟ نون ساکن لے کے آنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ شروع میں کیا لے کے آنا ہے؟ یہ لام لگا دینا ہے. مضارع کے شروع میں کیا؟ لام تاکید لگا دیں گے. آخر میں کیا لگا دیں گے؟ نون ساکن لگا دیں گے. باقی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ کہ جن 5 صیغوں کے شروع میں، جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آیا کرتا تھا ان سے پہلے زبر آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں کہ اس میں صرف اور صرف جو ہے 8 صیغے آتے ہیں. اس میں صرف اور صرف کتنے صیغے آتے ہیں؟ 8 صیغے آتے ہیں. کچھ صیغے اس میں نہیں آتے. نون خفیفہ میں کتنے صیغے آتے ہیں؟ 8 صیغے آتے ہیں. کچھ صیغے نہیں آتے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن 5 صیغوں میں پیش آیا کرتے تھے آخر میں ان سے پہلے زبر آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور پہلے ذرا ہم یہ سمجھے کہ کون سے صیغے نہیں آتے اس میں. اس میں کون سے صیغے نہیں آتے؟ ایک تو تثنیہ کے صیغے نہیں آتے. تثنیہ کے چاروں صیغے نہیں آتے. لینصران، لینصران، لتنصران، 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 یہ تثنیہ کا کوئی صیغہ بھی نہیں آتا. تثنیہ کا کوئی صیغہ بھی نہیں آتا. یہ تثنیہ کے 4 صیغے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پہ ہم اڑا دیتے ہیں. تثنیہ کے جو صیغے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں. تثنیہ کا کوئی صیغہ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح جمع مؤنث حاضر اور غائب کے صیغے بھی نہیں آتے. جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے بھی نہیں آتے. یہ جمع مؤنث غائب ہو گیا یہ. اور اسی طرح کدھر گیا؟ جمع مؤنث حاضر یہ ہے. اب باقی کتنے بچ جائیں گے؟ میں ذرا یہ سائز چھوٹا کر لوں. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 اور 8. ٹھیک ہے. دیکھیں لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 لانصرن، لننصرن. یہ 8 صیغے رہ گئے. اس طرح ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آیا کرتا تھا نون ثقیلہ سے پہلے وہاں پہ زبر آئے گا، تو یہاں پہ وہ 5 صیغے موجود ہیں. ٹھیک ہے. لینصرن، لینصرن، اسی طرح لتنصرن اور لتنصرن، لانصرن، لننصرن، یہ وہ 5 صیغے جن میں زبر آئے گا.
वहां पे हमने पढ़ा था कि नून एराबी गिर जाता है, नून एराबी क्या हो जाता है, गिर जाता है। तब हमारे पास आम तौर पे तो 7 सीखे होते हैं जिनमें नून एराबी होता है, 4 तस्निया वो तो पहले निकल गए हैं। अब सिर्फ जमा मुजक्कर गायब और हाजिर में नून एराबी था वो गिरा दिया, और वाहिद मुअन्नस हाजिर में, तो वहां पे नून सकीला में आपने देखा था जमा मुअन्नस गायब में आखिर से पहले पेश आया करता था, लयनसुरुन, तो यहाँ पे नून खफीफा से पहले भी पेश आएगा, लयनसुरुन, लतनसुरुन। और वाहिद मुअन्नस हाजिर जो है यहाँ पे भी नून एराबी गिर जाता है। वहां पे हमने नून सकीला में पढ़ा था कि ज़ेर आता है वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून सकीला से पहले, तो यहाँ पे नून खफीफा से पहले भी ज़ेर आएगा, लतनसुरिन, लतनसुरिन। ठीक है, ये बात समझ आ गई यानी? जी बताएं कि समझ आ गई सबको? जी दोबारा भी मैं बयान कर देता हूँ, जिनको समझ नहीं आई वो दोबारा जरा सुन ले, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये नून खफीफा जो है ये बिल्कुल नून सकीला की तरह है। नून खफीफा जो है नून सकीला की तरह है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के दरमियान में। जी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे काम यहाँ पे नून खफीफा में नून सकीला वाले ही करने हैं। वहां पे हमने क्या किया कि शुरू में लाम ताकीद लेके आए और आखिर में नून सकीला लगाते थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। शुरू में लाम ताकीद लेके आएंगे, शुरू में क्या करेंगे, लाम ताकीद लेके आएंगे, और आखिर में नून खफीफा लगा देंगे। नून सकीला की बजाय क्या लगा देंगे, नून खफीफा लगा देंगे, बस ये काम है। ठीक है, जिन 5 सीगों में पेश आया करता था, जिन 5 सीगों में पेश आया करता था, तो नून खफीफा से पहले वहां पे जबर आएगा। जिस तरह मैंने बताया था नून सकीला से पहले वहां पे क्या आता है, जबर आता है। जैसे लयन सूरन, लतन सूरन, लतन सूरन, लन सूरन, लनन सूरन। नून सकीला में नून एराबी को गिरा दिया जाता था, 7 सीगे थे, नून एराबी गिर जाता था। ठीक है, यहाँ पे याद रखें कि नून एराबी वाले सारे सीगे नहीं आते, नून एराबी वाले सारे सीगे नहीं आते, सिर्फ नून एराबी के 3 सीगे आते हैं। नून एराबी के सिर्फ 3 सीगे आते हैं। वो जो 4 तस्नीया के सीगे थे वो नून खफीफा में आते ही नहीं है, तो वो जो है जहन से निकाल लें। बाकी जो 3 सीगे थे, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर और एक वाहिद मुअन्नस हाजिर, उनमें नून एराबी आया करता था, वो नून एराबी हम गिरा देंगे। ठीक है, तो जमा मुजक्कर गायब और हाजिर में नून एराबी से नून ताकीद से पहले, नून सकीला से खफीफा से पहले पेश आएगा। इस तरह हमने नून सकीला में पढ़ा था कि नून सकीला से पहले जब मुजक्कर गायब और जब मुजक्कर हाजिर में पेश आता है लयनसुरुन, लतनसुरुन, तो यहाँ पे भी पेश आएगा। वहाँ पे नून सकीला में हमने पढ़ा था कि वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून सकीला से पहले जेर आता है, तो यहाँ पे भी नून
خفیفہ سے پہلے زیر آئے گا، جیسے لتن سورن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ جمع مؤنث غائب اور حاضر وہ دو صیغے بھی نہیں آئیں گے، وہ دو صیغے بھی نہیں آئیں گے. اب سمجھ آ گئی؟ جی جی انشاءاللہ یہ بس یاد کرنا، بس یہ ذہن میں رکھیں. باقی طریقہ وہی نون ثقیلہ والا ہے. تثنیہ کے چار صیغے نہیں آتے، اور مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور حاضر کی صیغے نہیں آ رہے، جمع مؤنث غائب اور حاضر کی صیغے نہیں آ رہے. باقی سارا طریقہ جو ہے وہ لام تاکید بانون ثقیلہ والا ہی ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ والا ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے گردان میں پڑھتا ہوں. لینصرن، لینصرن، لتنصرن. اب یہ اس کا مؤنث کا باقی دو صیغے نہیں ہے. لتنصرن، لتنصرن. مذکر کی دو صیغے ہیں، واحد اور جمع. واحد مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. واحد مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. اور مؤنث کا صرف ایک صیغہ آتا ہے، واحد کا آتا ہے، تثنیہ اور جمع کا نہیں آتا. لتنصرن، ٹھیک ہے. اور متکلم کے دونوں صیغے آئیں گے، لانصرن، لننصرن. لینصرن کا معنی ہے یقیناً ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. لینصرن یقیناً ضرور مدد کریں گے وہ دو مرد. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کرے گی وہ ایک عورت. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کریں گے آپ ایک مرد. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کریں گے آپ سب مرد. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کرے گی تو ایک عورت. لانصرن یقیناً ضرور مدد کروں گا میں. لننصرن یقیناً ضرور مدد کریں گے ہم سب. یقیناً ضرور مدد کریں گے ہم سب. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب یہ تثنیہ کے چار صیغے کیوں نہیں آتے، اور جمع کے، جمع مؤنث غائب اور مذکر حاضر، یہ صیغے کیوں نہیں آتے؟ یہ ذرا سمجھنا آپ نے. یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ تثنیہ کے چاروں صیغے نہیں آتے، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ دو صیغے نہیں آتے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آتے؟ جی یہ جو ہے مجہول کی گردان نہیں، یہ معروف کی گردان ہے. یہ مجہول کی گردان نہیں ہے، معروف کی گردان ہے. جی زیر جو ہے صرف مؤنث حاضر میں آئے گا. مجہول میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، مجہول بس اسی طرح ہے
بس مجہول فعل مضارع مجہول سے اس کو بنانا ہوتا ہے. لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 لانصرن، لننصرن. ٹھیک ہے. مجہول کا بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لینصرن بس علامت مضارع پہ پیش دینا ہے. لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 لانصرن، لننصرن. یہ مجہول کا ہو جائے گا. ترجمہ کیا کریں گی؟ لینصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی. یقیناً ضرور مدد کی جائے گی اس ایک مرد کی. لینصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی ان دو مردوں کی، ان سب مردوں کی. یہ مجھے ذرا بتائیں کہ معروف کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے تسنیہ کا ترجمہ کیا تھا یا جمع ہی کا ترجمہ کیا تھا؟ لینصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی ان سب مردوں کی. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی اس ایک عورت کی. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی آپ ایک مرد کی. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی آپ سب مردوں کی. لتنصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی آپ ایک عورت کی. لانصرن یقیناً ضرور مدد یقیناً ضرور مدد کی جائے گی میری. لننصرن یقیناً ضرور مدد کی جائے گی ہماری. یقیناً ضرور مدد کی جائے گی ہماری. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟